کہ جب کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی، بیٹی پیدا ہوتی، تو شرم سے اس کا سر جھک جاتا. 4 سال تک اپنی بچی کو پالتا پوستا بڑا کرتا، کھلاتا پلاتا، لیکن جب 4 سال کی بچی ہو جاتی تو پھر اپنی بیوی سے کہتا اس کو نہلاؤ دھلاؤ اچھے کپڑے پہناؤ. 4 سال کے بعد اس بچی کو نہلایا جاتا دھلایا جاتا نئے کپڑے پہنائے جاتے. پھر باپ کہتا بیٹی چلو ہم تمہیں میلے میں لے کے جا رہے ہیں. پھر میلے میں لے کے جاتا، جنگل میں لے جاتا جہاں پہلے سے گڈھا کھدا ہوا ہوتا. اس گڈھے میں کہتا بیٹی ذرا جھانک کر دیکھو، تمہیں تمہاری ماں نظر آئے گی، تمہیں تمہاری ماں دکھائی دے گی. وہ 4 سال کی گنچئی ناشگفتہ ایک کلی، ایک نابالغ بچی، وہ 4 سال کی ایک چھوٹی سی معصوم بچی اپنا ماں کا نام سنتی تو اس گڈھے میں جھانکتی کہ میری امی ہے، میری ماں ہے. دیکھیں جیسے ہی وہ اس گڈھے میں جھانک کر دیکھتی، وہ قصائی باپ، وہ پاپی باپ، وہ ظالم باپ پیچھے سے اپنی بیٹی کو دھکا دیتا، گڈھے میں گرا دیتا اور زمین کی مٹی کو اس کے اوپر ڈالنا شروع کر دیتا. وہ اپنے ننھے منھے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مٹی کو دور کرتی جاتی، لیکن کب تک کرتی؟ اس کو پاٹ دیتا پورا کا پورا، اس 4 سال کی بچی کو گاڑ دیتا. وہ چیختی اور چلاتی رہتی اور اس کی آخری آواز تک یہ ظالم باپ، یہ کرور باپ اسی جگہ پر بیٹھا رہتا. اور جب وہ چیخ چیخ کر رو رو کے مر جاتی، آخری سانس نکل جاتی، تب وہاں سے آتا اور اپنے سماج میں آ کر گرو سے کہتا آج میں نے اپنی بیٹی کو دفن کر دیا، آج میں نے اپنی بیٹی کو گاڑ دیا، آج میں نے اپنی بیٹی کا کام تمام کر دیا. اور سماج میں جب یہ بات سنی جاتی تو لوگ شراب کا جشن مناتے، شراب پلاتے اور اس کو جشن مناتے ہوئے خوشیاں مناتے. میرے بھائیوں، یہ گناہ، یہ پاپ تھا اس سرزمین پر محمد رسول اللہ کے آنے سے پہلے. ہمارے یہاں پر بھی لڑکیاں ماری جا رہی ہیں، فرق اتنا ہے کہ وہاں پیدا ہونے کے 4 سال کے بعد مارتے، یہاں مائیں اپنے پیٹوں میں اپنی بچیوں کو مار دیتی. الٹرا ساؤنڈ پہ چیک کرایا، پتا چلا لڑکی ہے. نہیں ڈاکٹر 4 لڑکیاں پہلے سے ہیں، یہ بھی بیٹی ہے، میں تو ان کے دہیج کا انتظام نہیں کر پا رہی ہوں، اس کا کہاں سے کروں گی؟ نہیں اب مجھے بیٹی نہیں چاہیے، گرا دو، ایبورشن، آپریشن، اسقاط. اس بچی کو پیٹ کے اندر سے گرا دیا جاتا ہے. اگر یہاں کسی نے یہ جرم کیا ہے، سن لو میری بہنوں، سن لو میری قوم کی بیٹیوں، سن لو میری سماج کی ماں، اوہ سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس عورت نے اپنے پیٹ سے کسی بچے کو گرایا، ایبورشن کرایا، اس کی عمر پیٹ میں 1 دن کی کیوں نہ ہو، 1 ہفتے کا بچہ کیوں نہ ہو، پیٹ میں 1 مہینے کا کیوں نہ ہو، 3 مہینے کا کیوں نہ ہو، 3 دن کا کیوں نہ ہو، قیامت کے دن یہ بچہ اللہ رب العالمین اس کو زندگی دے گا، اس کو ہاتھ دے گا، پیر دے گا، زبان دے گا، سر دے گا، آنکھیں دے گا، چہرہ دے گا، سب کچھ دے گا. جاء یوم القیامہ ومعلق بین ثدیہ، یہ بچہ اپنے ماں کی دونوں پستانوں سے لٹکا ہوا آئے گا، اپنے ماں کے دونوں سینے سے لٹکا ہوا آئے گا. قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ یہ بچہ اپنے ماں کی پستان سے دودھ چوس رہا ہوگا، دودھ کھینچ رہا ہوگا. اللہ رب العالمین کی آواز آئے گی، آئے بچے تجھے کچھ کہنا ہے؟ بچہ اپنے ماں کی پستان کو چھوڑ دے گا، یقول چیخے گا اور کہے گا یا ربی ہاذہ امی قتلتنی، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں میری جان لے لی تھی، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر ڈالا تھا. اللہ یہ دنیا میں میری نہ بنی، آج
مت بن, اللہ کے دنیا میں میرا خیال نہ رکھ سکی, آج تو اس کا خیال نہ رکھ. اے اللہ میری ماں کو جہنم میں ڈال دے, اللہ میری ماں کو تو جنت میں مت بھیج. اللہ اس نے دنیا میں مجھے پناہ نہ دی, دنیا میں مجھے آنے سے پہلے مار ڈالا, اے اللہ تو بھی اس کو جہنم میں بھیج. وہ بچہ اللہ سے شکایت کرے گا, اللہ میری ماں کو دنیا میں جب اس نے مجھے نہیں وجود میں لائی تو تو اس کو جنت میں کیسے بھیج سکتا ہے, اے اللہ میری ماں کو تو جہنم میں ڈال دے. وہ بچہ اپنی ماں کو اللہ سے فریاد کر کے جہنم میں بھجوا دے گا. اگر کسی ماں نے, کسی عورت نے اگر یہ جرم کیا ہے تو جاؤ فجر کی نماز سے پہلے پہلے مصلی بچھاؤ, سجدے کرو اور اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لو, شاید اس کو رحم آ جائے تو تمہیں توبہ قبول کر کے بخش دے, ورنہ امید بہت کم ہے. جس نے دنیا میں اپنے بچے کو گرایا, تم تو حلال بچے گرا رہی ہو, اپنے شوہر کا بچہ گرا رہی ہو, صرف اس لیے کہ 3 لڑکیاں 4 لڑکیاں پہلے سے, چوتھی بھی لڑکی نہیں چاہیے, صرف اس لیے. اسلام نے تو حرام اولاد بھی گرانے کی اجازت نہیں دی, ناجائز بچہ بھی مارنے کی اجازت نہیں دی. وہ ایک عورت آئی تھی اللہ کے رسول کے پاس جس سے زنا ہو گیا تھا, حرام کام ہو گیا تھا, کہہ رہی تھی اللہ کے رسول مجھے پاک کر دو. اللہ کے نبی نے کہا کیا ہوا؟ کہا ایسا ایسا ہو گیا. آپ نے صحابہ سے کہا اس کو مار ڈالو, پتھروں سے ختم کر دو. صحابہ نے کہا اللہ چلو. اس نے کہا اللہ کے رسول میرے پیٹ میں بچہ ہے, اسی زنا کی پیداوار ہے. اللہ کے نبی نے کہا تو غلطی تیری ہے, تیرے پیٹ کے بچے کو کیسے مارا جائے؟ ابھی تجھے ماروں گا تو بچہ بھی مر جائے گا, جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا. جب بچہ پیدا ہوا تب آئی. اللہ کے رسول نے کہا ابھی بھی تجھے نہیں مارا جا سکتا ہے, کیونکہ ابھی بچہ تیرا دودھ پیتا ہے, اس کے ہونٹوں میں دودھ لگا ہے, اور محمد ظالم نہیں ہے جو اس بچے کا حق مار دے. نہیں, ابھی اس کو دودھ پلاؤ, جب روٹی کھانے لگے تب آنا. سوچو, حرام بچہ تھا, ناجائز بچہ تھا, جنگل میں بکریاں چرانے والے کسی چرواہے سے اس عورت نے زنا کر لیا تھا, پہاڑ کی کہ دامن میں زنا ہوا تھا, جنگل میں جھاڑی میں زنا ہوا تھا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ناجائز بچے کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دی, جبکہ اس بچے کا باپ اس دنیا میں پتہ نہیں کون ہے, نہ اس نے ایکسپٹ کیا کہ میرا بچہ ہے, اور آج تک حدیث کی کتابوں میں اس بچے کا باپ کا پتہ نہیں ہے کہ کون ہے. میرے بھائیوں ذرا تصور کرو, اللہ چاہتا تو نبی کو بتا سکتا تھا کہ اس بچے کا باپ فلاں ہے, لیکن اللہ نے بھی نہیں بتایا, اس لیے کہ کسی کا معاملہ چھپا ہے تو چھپا رہنے دو, شاید وہ توبہ کر لے اور اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دے. لیکن اگر کسی کو معلوم ہے تو اس کو ننگا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کا عیب چھپا ہے تو اس کو چھپانے کی کوشش کرو, کسی کی برائی چھپی ہے تو چھپاؤ, اس کو اجاگر مت کرو, اس لیے کہ توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین کب کس کو بخش دے اور کس کو معاف کر دے. میری بہنوں, میری ماں, میری قوم کی بیٹیوں, سنو, جب ناجائز بچے کو گرانے کی اجازت نہیں ہے تو حلال بچہ, جائز بچہ, اس کو کیسے گرایا جا سکتا ہے؟ یہ اندھیرا تھا عرب کی سرزمین پر, یہ گناہ تھے عرب کی سرزمین پر. اگیان ہیتو کرت موہ مداندھیکارم ناشم ودھایم ہتدودیتے. محمد اس دنیا میں آئیں گے, اندھیرے کو ناش کر دیں گے, اندھیرے کو مٹا دیں گے. آپ اس دنیا میں آئے اور آپ نے اندھیرے کا خاتمہ کیا, آپ نے اس طریقے سے اندھیرے کو مٹایا, پھر عورت کو عزت دی, پھر عورت کو سمان دیا. میری بہنوں, میری قوم کی بیٹیوں, تم کہاں عزت ڈھونڈ رہی ہو؟ اسلام نے تمہیں جو عزت دی, اللہ کی قسم دنیا کی کسی دھرم میں اور مذہب میں وہ عزت نہیں ملے گی. تم کہتی ہو ہمیں اسلام نے پردے کی 4 دیواری میں قید کر دیا ہے, چہرہ تک نہ دکھاؤں, ہاتھ کی ہتھیلیاں بھی نہ کھولوں, پیروں میں بھی ساکس پہنوں, ہاتھوں میں گلیوز پہنوں, پھر ہم ترقی کیسے کریں گے؟ میری بہنوں, تمہاری شکایت اپنی جگہ پر صحیح ہے, لیکن مجھے بتاؤ, ایمانداری کے ساتھ بتاؤ, اس روڈ پر 2 سگی بہنیں جا رہی ہوں, 2 سگی سسٹر جا رہی ہوں, دونوں 1-2 سال کی عمر کا فرق ہو, ایک کی عمر 18 سال ہو, ایک کی عمر 20 سال ہو. ان دونوں سگی بہنوں میں, ان دونوں حقیقی بہنوں میں, ایک برقع اوڑے ہوئے ہو, نقاب لگائے ہوئے ہو, ہاتھوں میں گلیوز پہنے ہوئے ہو, پیروں میں ساکس ہو,
چہرہ چھپا ہوا ہو, اس کے سر کا ایک بھی بال دکھائی نہ دے رہا ہو. یہ بھی سڑک پہ جا رہی ہے اور اسی کے بغل میں اس کی سسٹر ہے, اس کی بہن ہے, وہ جینز پہنے ہوئے ہے, وہ ٹی شرٹ پہنے ہوئے ہے یا اسکرٹ پہنے ہوئے ہے, اس کے بال کھلے ہوئے ہیں, اس کی لپسٹک لگی ہوئی ہے, اس نے میک اپ, پاؤنڈز کریم اور فیئر اینڈ لولی اتنی لگا رکھی ہے جو اس کے چہرے پر نمایاں ہے, دکھائی دے رہی ہے. اس نے پرفیوم بھی مار رکھا ہے اپنی باڈی پر. میری بہنوں, ایمانداری کے ساتھ بتانا, جرجیز کا چہرہ دیکھ کر فیصلہ مت کرنا, اپنے دل کی گواہی بتانا. ان دونوں سگی بہنوں میں چوراہے پر جو لڑکے کھڑے ہیں شرارتی ہیں, چھچورے ہیں, ان کو ان کے ماں باپ نے اچھی تربیت نہیں دی ہے, وہ دوسروں کی ماں بہنوں کو تکتے رہتے ہیں, ان کے اندر یہ برائی ہے. تم اپنے دل سے فیصلہ کرنا, ان دونوں سگی بہنوں میں وہ چوراہے پر کھڑے ہوئے لڑکے کس لڑکی کو چھیڑیں گے اور کس کو پریشان کریں گے. آپ نے اپنے دل کی گواہی بتانا, جرجیز کا چہرہ مت دیکھنا کہ جرجیز کیا کہہ رہا ہے. اپنے دل سے پوچھو کہ ان دونوں سگی بہنوں میں وہ لڑکے کس کو چھیڑیں گے. آپ کا اندر سے گواہی یہی ہوگی, دل اندر سے یہی کہے گا, اسکرٹ والی کو, جینس والی کو, جس کے بال کھلے ہیں اس کو, جس کی لپسٹک لگی ہے اس کو چھیڑیں گے, طنز ماریں گے, چڑھائیں گے, تانے ماریں گے, آواز کسیں گے, نقاب والی کو کچھ نہیں کہیں گے. قرآن نے یہی تو کہا ہے کہ تم جب روڈ پر چلو, سڑک پر چلو, کسی ضروری کام کے لیے نکلو, قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن. قرآن نے یہی تو کہا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو, ويحفظن فروجهن, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اور اپنے بناؤ سنگار کو, زیب و زینت کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر مت کرو. یہ 3 چیزیں عورتوں کو بتائی ہیں. پہلی چیز, نگاہیں نیچی رکھو. جب عورت نگاہ نیچی کر کے چلنے لگے اور ہر وقت اس کی نگاہیں نیچی رہیں تو کبھی واٹس ایپ پہ کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, میسنجر اور فیس بک چلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, کیونکہ جب نگاہیں نیچی رکھتی ہیں تو وہ کیا جانے کون گزر رہا ہے, کون جا رہا ہے, کون آ رہا ہے. پہلی چیز نگاہیں نیچی رکھو. دوسری چیز وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. اتنے موٹے کپڑے پہنو کہ تمہارے جسم کی نمائش نہ ہو, اتنے گاڑھے کپڑے پہنو, اتنے لوز کپڑے پہنو کہ تمہارے بدن کا, تمہارے شریر کا, تمہاری باڈی کا نشیب و فراز دکھائی نہ دے. تیسری چیز وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اور اپنے بناؤ سنگار کو, اپنے میک اپ کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کرو. اس کا مطلب یہ کہ اپنے مردوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں, اپنے شوہروں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں. لپسٹک کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن گھر میں لگائیے, اور باہر لگاؤ گی تو بہت بری چیز ہے. جلسوں میں بھی لگا کے آئی ہوں گی, جلسوں میں بھی لپسٹک لگا سکتی ہے عورت. اب تو پہلے ایک کمپنی تھی جو لپسٹک بناتی تھی جس میں خنزیر کی, سور کی چربی آتی تھی, لیکن اب اس نے بھی اقرار کر لیا ہے کہ نہیں اب ہم نہیں ملاتے ہیں, اور ایگریمنٹ کر کے دیا ہے اس نے. اسرائیلی کمپنی تھی لیکن اب نہیں آتی. لگا سکتی ہے عورت, لیکن گھر میں. فیئر اینڈ لولی لگا سکتی ہے بالکل, لیکن گھر میں. پاؤنڈز لگا سکتی ہے بالکل, لیکن گھر میں. پرفیوم لگا سکتی ہے بالکل, لیکن گھر میں. باہر کوئی چیز نہیں. المرات اذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا عنيا زانیہ زانیہ زانیہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا. اور سنو,
ترجمہ سن لو، المراتُ اذا استعطرت، جب عورت خوشبو لگا کر نکلتی ہے، خوشبو، استعطرت، اور عربی جاننے والوں کو معلوم ہے یہ باب استفعال میں آیا ہے، استعطرت جس کے اندر طلب ماخذ پایا جاتا ہے، یعنی صرف عطر نہیں، پرفیوم نہیں، کوئی بھی چیز لگا لے جس سے خوشبو آتی ہو۔ اور سن لیجئے پہلے، عورت کوئی بھی چیز لگا لے جس سے خوشبو آتی ہو، مثلا آرنیکا ہیئر آئل، چمیلی کا تیل، آئل، ڈابر آنولا، جس میں خوشبو ہے، استعطرت باب استفعال میں طلب ماخذ، ہر وہ چیز جس کے اندر خوشبو اڑتی ہو، خوشبو لگتی ہو، یہ چیز عورت گھر میں لگا سکتی ہے، لیکن اگر یہ لگا کر گھر سے باہر نکلی فمرت بالمجلس، اور جہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے سامنے سے گزری، یعنی راستے میں چلتی ہے، چوراہے پہ جاتی ہے، دکانوں سے گزرتی ہے، دکانوں پہ جاتی ہے، فہی کذا و کذا، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ایسی کا کیا مطلب ہے؟ نہیں سن پاؤ گے، اتنا بڑا کلیجہ نہیں ہے ہمارا، کس زبان سے ہم بولیں؟ صحابہ کہہ رہے اللہ کے نبی بتائیے کیسی ہے؟ کہا نہیں سمجھے، کہا نہیں، کھل کے بتائیے۔ اللہ کے نبی نے کہا آنی الزانیہ، 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 وہ بدچلن ہے، وہ بدچلن ہے، وہ بدچلن ہے۔ کلیجہ ہو تو سنو، اور اگر سننے کا کلیجہ نہ ہو تو مولوی جرجیس کو بلانا چھوڑ دو، اور بلاؤ گے تو سننا پڑے گا، تمہیں نہیں تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا۔ یہ 10 سال ہم نے مدرسوں میں کوئی گھاس نہیں چھیلی ہے، آلو نہیں چھیلے، یہی سب پڑھا ہے، اور جو پڑھا ہے وہ بتاؤں گا۔ یہ نبی کہہ رہے ہیں وہ بدچلن ہے، ہائے ہائے، خوشبو لگانے والی بدچلن ہے، پرفیوم لگا کے نکلنے والی بدچلن ہے، خوشبودار کوئی بھی چیز اپنے جسم پہ لگا لے اور دکانوں سے جا کر شاپنگ کرے، اس کو بدچلن کہا ہے۔ مردوں کے ساتھ دکان پر بیٹھتی ہو 5-6 گھنٹے، وہ کون ہوئی؟ کالج میں لڑکوں کے ساتھ اس کے پاس بیٹھ کر 5-5 6-6 گھنٹے پڑھتی ہو، اور انٹرویل میں کالج کی کینٹین میں دونوں چائے پیتی ہو، وہ کون ہوئی؟ اگر اس کے بارے میں ہم بول دیں گے تو یہ گالیاں دیں گی بیچاری، ہٹ بڑھوا مولوی آ گیا جانے کہاں سے۔ اسی لیے یہیں سے اندازہ لگا لو، جو عورت خوشبو لگا کر نکل جائے وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے، یعنی بدچلن ہے، بدچلن ہے، بدچلن ہے۔ جو پرفیوم خوشبو لگا کر نکل جائے تو وہ یہ، تو مردوں کے ساتھ گھومنے والی، غیر مردوں کے ساتھ چلنے والی، ان کی بائک پہ بیٹھنے والی، ان کی موٹر سائیکلوں پر سفر کرنے والی کون ہوئی؟ شوہر کا انتقال ہو گیا، بہت پیسہ چھوڑ گیا، بیوی زمین و جائیداد کی مالک ہے، میاں بیوی دونوں حج کرنے جانا چاہتے تھے، ہسبینڈ وائف دونوں حج کرنے جانا چاہتے تھے، دونوں نے فارم بھر دیا ہے، سنو مسئلہ، دونوں نے فارم بھر دیا ہے، حج کی تاریخ بھی آ گئی ہے، لیکن حج کرنے سے پہلے، حج جانے سے پہلے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، ایکسپائر ہو گیا، انتقال کر گیا، اب عورت اکیلی ہے، اب وہ حج کرنے جانا چاہتی ہے، شریعت اس کے بعد پابندی لگاتی ہے کہ اب وہ حج کے لیے اکیلی نہیں جا سکتی ہے، استطاعت ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، سونا ہے، چاندی ہے، سب ہے، لیکن اب اس کو حج کے لیے کنڈیشن بدلنا پڑے گی، اب اس کو اپنے باپ کے ساتھ حج کرنے جانا پڑے گا، باپ نہیں ہے تو اپنے بھائی کے ساتھ حج کرنے جانا پڑے گا، بھائی نہیں ہے تو اپنے بیٹی کے ساتھ حج کرنے جانا پڑے گا، بیٹا بھی نہیں ہے تو پھر اس کو اب حج ملتوی کرنا پڑے گا، کینسل کرنا پڑے گا۔ صاحب وہ تو استطاعت ہے، پیسے والی ہے، اس کی اوپر تو حج فرض ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے جب اس کا شوہر انتقال کر گیا، اس کا باپ نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، تو اب اس عورت کو اکیلے حج کی اجازت نہیں ہے۔ اب وہ عورت ایک دینی کام کے لیے، حج کے لیے اگر اکیلی نکل رہی ہے، خانہ کعبہ بھی پہنچ جاتی
ہے, صفا مروا کے چکر بھی لگا لیتی ہے, سارے ارکان بھی کر لیتی ہے, لیکن اکیلے جاتی ہے تو اللہ کی قسم اس کا حج نہیں ہے, اس کا حج نہیں ہے, اس کا حج نہیں ہے. وہ حج کا ایک ثواب اس کو نہیں ملے گا, بلکہ الٹا گناہ پڑے گا, الٹا اس کے اوپر عذاب پڑے گا. اس لیے عذاب پڑے گا کیونکہ اس عورت کے اوپر اب حج فرض نہیں تھا, اس لیے کہ اس کے اوپر سے حج کینسل کر دیا گیا, کیونکہ اس کو لے جانے والا کوئی محرم نہیں ہے. میری بہنوں, حج جیسے مقدس مقام پر عورت اکیلی نہیں جا سکتی ہے, جہاں کسی کی عزت نہیں لٹ سکتی ہے, جہاں سب لبیک لبیک کہتے ہو, ایسی مقدس جگہ پر بھی تم اکیلی نہیں جا سکتی ہو. حج ایسی عبادت کے لیے بھی تم اکیلی نہیں جا سکتی ہو. یہ تمہارے کلیجے کہ تم بازاروں میں اکیلی چلی جاتی ہو, تم کالجوں میں اسکولوں میں اکیلی چلی جاتی ہو, اپنے گھروں سے نکل کر تم اپنے میکے اکیلی چلی جاتی ہو. یہ کلیجہ ہے تمہارا. شریعت تو تمہیں گھر سے باہر نکلنے کے لیے بھی اکیلے اجازت نہیں دیتی ہے. اگر تمہیں گھر سے باہر بھی نکلنا پڑے تو اپنے شوہر کے ساتھ جاؤ, اگر شوہر نہ ہو تو اپنے بھائی کے ساتھ جاؤ, بھائی نہ ہو تو اپنے بیٹے کے ساتھ جاؤ. اکیلے شریعت عورت کو اکیلے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دیتی ہے. فرمایا کہ لا یخلون رجل بامرأۃ, کوئی بھی مرد کسی عورت سے اکیلے میں تنہائی میں گفتگو نہ کرے, اکیلے میں نہ ملے, الا کان ثالثہما الشیطان, اس لیے کہ وہ دو نہیں ہوتے بلکہ ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے. یہ شریعت ایک متعین کر رہی ہے, راستہ بتا رہی ہے کہ کوئی مرد کسی عورت سے اکیلے نہ ملے. اللہ کے نبی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کے نبی کی دو بیویاں نبی سے ملنے آتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے جب وہ واپس جا رہی ہیں تو اللہ کے نبی ان کو مسجد کے دروازے تک چھوڑنے کے لیے آتے ہیں. سامنے سے دو انصاری گزر رہے ہیں, اللہ کے نبی نے ان دونوں انصاریوں کو بلایا, ادھر آؤ. وہ دونوں انصاری قریب آئے. اللہ کے نبی نے فرمایا, اے نوجوانوں, یہ دونوں میری بیوی ہیں, یہ دونوں میری وائفز ہیں, یہ دونوں میری بیویاں ہیں. ان نوجوانوں نے کہا, اللہ کے نبی آپ ہم سے یہ کیوں بتا رہے ہیں, آپ ہم سے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شیطان ہر انسان کی رگوں میں خون میں دوڑتا ہے. ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل میں شیطان یہ وسوسہ ڈال دے کہ محمد پتہ نہیں کن عورتوں سے باتیں کر رہا تھا, یہ دونوں عورتیں کون تھیں اور کیوں ملنے آئی تھیں. اس لیے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں کسی غیر عورت سے نہیں, اپنی پتنیوں سے, اپنی بیویوں سے بات کر رہا تھا. محمد رسول اللہ کو بھی اپنی صفائی دینا پڑی کہ دیکھو یہ میری بیویاں ہیں, جبکہ صحابہ کیسے شک کر سکتے تھے نبی کے اوپر, لیکن آپ نے کلیئر کر دیا میں کسی غیر کے ساتھ نہیں, اپنی بیویوں کے پاس تھا اور یہ بیویاں مجھ سے ملنے آئی تھی. میرے بھائیوں, جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں تو پھر تم اپنی بائک پر اپنی سالی کو کیسے بٹھا سکتے ہو؟ میرے بھائیوں یقین مانیے, بیوی کی موجودگی میں بھی سالی آپ کی بائک پر نہیں بیٹھ سکتی ہے. اگر بیٹھتی ہے تو بہنوئی بھی گناہگار اور سالی بھی گناہگار. میاں اور بیوی, ہسبینڈ اور وائف دونوں کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کی سالی آتی ہے اور بہن کہہ رہی آؤ تم بھی بیٹھ جاؤ, تمہارے جیجا ہیں کوئی بات نہیں کھاؤ. بیوی کی موجودگی میں بھی سالی اپنی بہنوئی کے ساتھ, اپنے جیجا کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی ہے, اس کے سامنے چہرہ نہیں کھول سکتی ہے. جب شریعت سالی کو بیوی کی موجودگی میں بھی نہ شوہر کے ساتھ یعنی جیجا کے ساتھ نہ کھانا کھانے کی اجازت دے رہی ہے, جب کھانا کھانے کی اجازت نہیں دے رہی ہے تو بائک پر اسکول چھوڑنے کی اجازت کیسے دے سکتی ہے, بائک پر مارکیٹ گھمانے کی اجازت کیسے دے سکتی ہے؟ اور ایک جیجا کے لیے سالی کو بائک پہ بٹھا کر بازار سے شاپنگ کی اجازت کیسے دے سکتی ہے؟ الفاظ میرے کڑوے ہیں, سخت ہیں, لیکن بیماری بھی بڑی ہے. اس لیے میں نے محسوس کر لیا ہے کہ ہومیوپیتھک دوا سے فائدہ نہیں ہے, اب انجیکشن لگانا پڑ رہا ہے. یہ مرض
اتنا بڑھ چکا ہے کہ مجھے انجیکشن کی ضرورت پڑ رہی ہے، اس لیے میں نے انجیکشن لگایا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ بات عورتوں کو بھی بری لگ رہی ہوگی، آپ کو بھی بری لگ رہی ہوگی، کیونکہ آپ نے ہی اپنی بیٹیوں کو اپنے دامادوں کے ساتھ بھیجا ہے، آپ کو بھی بری لگ رہی ہے، اور ان سالیوں کو بھی بری لگ رہی ہوگی جو اپنے بہنوئیوں کی اور اپنے جیجا کے موٹر سائیکلوں پہ بیٹھ کے گھومی ہیں، حقیقت میں بری لگ رہی ہوگی، لیکن برا لگنے ہی کے لیے تمہیں بول رہا ہوں تاکہ تمہارے اندر اس کا احساس ہو، جاگے اور پتہ چلے کہ کتنا گھناؤنا اور کتنا بڑا جرم تم کر رہی ہو، یہ اسلام کی نظر میں کتنا بڑا گناہ ہے، اس کا احساس تمہارے اندر ہو۔ اگر تمہیں برا نہ لگے، اگر برا لگ رہا ہے تو جرجیز کامیاب ہے، اگر تمہارے دل کو چھپ رہی ہے میری باتیں تو اللہ کی قسم میں پاس ہو گیا، اگر میری باتیں تمہیں کھٹک رہی ہیں تو اللہ کی قسم میں اپنی تقریر میں کامیاب ہو گیا، اگر میری باتیں تمہیں بری لگ رہی ہیں تو اللہ کی قسم میں اب کامیاب ہو گیا، لیکن ہماری باتیں اگر تمہیں بری نہیں لگ رہی ہیں اور تم نے سوچا ہے کہ ہم سن لیں گے، عمل تو کرنا ہی نہیں ہے، مزے لینے کے لیے آئی ہو تو معاف کیجئے کہ یہ جلسہ بیکار ہے، میری تقریر بیکار ہے، آپ کا یہاں بیٹھنا بیکار ہے، کیونکہ پوری رات آپ آنکھیں پھوڑ رہے ہیں، ثواب آپ کو ایک نیکی کا نہیں ملے گا، رتی برابر نہیں ملے گا، کیونکہ ثواب نیت کے اوپر ملتا ہے، ہماری نیت جب سدھرنے کی نہیں ہے تو ہمیں ثواب کیوں ملے گا؟ میرے پیارے ساتھیوں، یہ احساس ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، کرنا ہوگا، کرنا ہوگا۔ یا تو سالیاں ہی سب سے زیادہ مذاق کرتی ہیں جیجا سے، بیوی اتنا کھل کے نہیں بولتی جتنا سالی۔ یہ جو کیسی لگی میری بہن، یہ ساری سالیاں ہی مذاق کرتی ہیں سب سے زیادہ جیجا سے۔ ہاں، جس طریقے سے سالی بہنوئی کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی ہے بہن کی موجودگی میں، اسی طریقے سے آپ کا چھوٹا بھائی بھی آپ کے دسترخوان پر آپ کی موجودگی میں بھابھی کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا۔ چائے کتنا کہو، بھابھی ہے تمہاری، چلو بیٹھ جاؤ، ہم بھی کھا رہے ہیں، چلو بھابھی۔ ادھر سالیاں جیجا سے مذاق کر رہی ہیں سب سے زیادہ، اور ادھر بھابیاں دیور سے مذاق کر رہی ہیں سب سے زیادہ۔ ماحول دیکھیے آپ کہاں پہنچ گیا۔ اب دیکھیے یہ باتیں جب ہونے لگی تو کتنی آوازیں آنے لگی، سننا ہی نہیں چاہتی ہیں، ان کے خلاف کوئی بات مت بولو، ایسا لگ رہا ہے جیسے مچھلیاں بک رہی ہوں، مارکیٹ لگا ہو مچھلیوں کا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول سے کسی نے پوچھا، ایک صحابی نے، ایک عورت نے، صحابیہ نے، اے اللہ کے نبی، میں جس گھر میں رہتی ہوں میرا دیور بھی اس میں رہتا ہے، ارأیت الحموا، کیا میں دیور سے بھی پردہ کروں؟ اور سنو نبی نے جواب کیا دیا، ارأیت الحموا، کیا میں دیور سے بھی پردہ کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، دیور سے؟ دیور سے پوچھ رہی ہو؟ چھوٹے بھائی کی بیوی، یعنی چھوٹے بھائی، شوہر کے چھوٹے بھائی سے نا، کہ ہاں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا، الحمو الموت، ارے وہ تو موت ہے۔ اور نبی نے کیا جواب دیا، تم یہ پوچھ رہی ہو کیا دیور سے بھی پردہ کروں؟ ہاں ہاں وہ تو موت ہے۔ موت کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ محلے کے کچھ لوگوں سے اگر بے پردگی ہو جائے تو چلے گا، چلتے چلتے راستے میں جا رہی ہو، گاؤں کا کوئی آدمی تمہیں دیکھ لیا، ایک نظر جلدی سے پردہ گرا لیا، چلے گا۔ تھوڑی بہت بے پردگی دوسرے لوگوں سے ہو جائے چلے گی، لیکن دیور سے بالکل نہیں۔ الحمو الموت، دیور تو موت ہے بھابھی کے لیے، دیور تو موت ہے بھابھی کے لیے۔ یہ حدیث جب میں پڑھتا تھا تو بہت سے لوگ کہتے تھے مولانا آج کل جوائنٹ فیملی ہے، لوگ ایسے رہتے ویسے رہتے، کیسے ہو پائے گا؟ لیکن اس کا نقصان میں نے اس وقت دیکھا جب ایک بار میں سعودی کے سفر پر گیا تھا، اور وہاں یہ حادثہ جب مجھے لوگوں نے بتایا تو بڑا عجیب لگا کہ اللہ کے رسول نے جو دیور بھابھی کا پردہ بتایا وہ کتنا سٹیک اور کتنا صحیح ہے۔ وہاں ایک عجیب قصہ سننے میں آیا میرے جدہ کا، کہ جدہ میں بھوپال کا ایک آدمی ٹیکسی ڈرائیور تھا، دونوں بھائی وہاں پر ٹیکسی چلاتے تھے، ایک بھائی رات میں ایک بھائی دن میں، اور بھوپال کا یہ آدمی فیملی کے ساتھ رہتا تھا، چھوٹے بھائی کی شادی نہیں ہوئی تھی،
8 سال 10 سال 15 سال کا عرصہ گزر گیا. اس آدمی کے 4 بچے بھی وہاں پیدا ہوئے. ایک مرتبہ یہ شخص کسی کسٹمر کی تلاش میں جدہ میں بیٹھا ہوا تھا اپنی ٹیکسی پر کہ ایک عورت آتی ہے, اس کا پیٹ بڑا تھا, اس کے پیٹ میں حمل تھا, بچہ تھا, اور آ کر کہتی ہے ایکسکیوز می. اس نے کہا جی کیا بات, دیکھیے مجھے بہت تیز پیٹ میں درد ہو رہا ہے, یہ قریب میں جو ہاسپٹل ہے جلدی لے چلیے, میری ڈیلیوری کا وقت قریب ہے. اس نے کہا آؤ بیٹھو. ٹیکسی کھولی اور بٹھا لیا اور جلدی سے لے گیا, اور ہاسپٹل میں اس نے سوچا چلو, اس نے ہاتھ پکڑ کر ہاسپٹل تک پہنچا دیا, اور وہاں اسٹاف نے فوراً اس عورت کو لیا اور جلدی سے اندر لے گئے. اس نے سوچا یہ اس کا آدمی ہوگا. اس سے لکھا پڑھی کرائی, کہاں سے آئے ہو, کیسے آئے ہو, کیا ہو, کہاں, فون نمبر, موبائل نمبر. اس نے کہا مجھے تو اس سے پیسے لینا تھے ٹیکسی کے. اندر سے چیکنگ ہو کے آواز آئی, اس سے کہہ دیا اس کو تو 3-4 دن یہاں ایڈمٹ رہنا پڑے گا, کیونکہ ڈیلیوری کبھی بھی ہو سکتی ہے, رات میں بھی. پھر بھی ایک نارمل ہو گئی تو ٹھیک, آپریشن ہوا تو 3-4 دن 5-6 دن رکھنا پڑے گا. اس نے سوچا کہ چلو یار 2-3 دن میں کبھی یہاں سے نکلیں گے پھر لے لیں گے اس سے پیسے, ابھی تو وہ بیچاری پریشان ہے, اس کے ساتھ کوئی ہے بھی نہیں. یہ اپنا ٹیکسی اٹھا کر چل دیا. پورا دن ٹیکسی چلا کے رات میں گھر پہنچا, رات بھر سویا. رات میں اس کا چھوٹا بھائی ٹیکسی چلاتا, وہ ٹیکسی چلاتا تھا, یہ دن میں ٹیکسی چلاتا تھا. تو جب یہ صبح فجر کی نماز پڑھنے اٹھا, نماز پڑھ کے آیا, اس کی بیوی نے اس کو چائے بنائی, اپنے شوہر کو بریڈ آملیٹ وغیرہ بنایا کہ چلو ناشتہ کرو اب تم جاؤ گے. موبائل فون کی گھنٹی بجی, وہ والا فون لینڈ لائن, وہ گھنٹی بجتی ہے. اس نے گھنٹی اٹھائی, ارے کون اتنا صبح صبح. اس نے سوچا کہ کوئی کسٹمر ہوگا, کہیں جانا ہوگا, فون کرتے ہیں لوگ. تو اس نے فون اٹھایا کہ ہلو. وہاں سے آواز آئی, کون, جمیل صاحب. کہا جی. بڑے نالائق انسان ہے تم. کہا کیوں, کیا ہوا. کہ ہاسپٹل میں تم اپنی بیوی کو چھوڑ گئے ہو, بیچاری رات بھر یہاں پریشان رہی, جلدی آئیے ہاسپٹل میں, ڈیلیوری ہو گئی اور تمہیں لڑکا ہوا ہے. اس کے تو ہوش اڑ گئے. اے ڈاکٹر تمہارا دماغ ٹھیک ہے, وہ میری بیوی بھی نہیں تھی. اچھا ہوا یہ فون میں نے اٹھایا, کہیں میری بیوی نے اٹھا لیا ہوتا تو قیامت آ گئی ہوتی. دماغ ٹھیک رکھو. ادھر سے اس ڈاکٹر نے, لیڈیز ڈاکٹر کی چلائی اس کے اوپر, چپ بدتمیز کہیں گے. یہ انڈین پاکستانی کمینے سب ایسے ہی ہوتے ہیں. بچہ پیدا ہو گیا, آپ کہتے ہیں میری بیوی نہیں, لڑائی لڑتے ہیں گھر میں اور یہاں آ کے چھوڑ جاتے ہیں. آ رہا ہوں یا میں پولیس بھیجوں. کہنا پولیس مت بھیجو, میں آ رہا ہوں. گیا سیدھے ٹیکسی چلاتا ہوا ہاسپٹل میں پہنچا, اور جا کے کس وارڈ میں, کہ فلاں کمرے میں. کھولا کمرہ, ڈائن چڑیل مر جا, میں ہی ملا تھا تجھے. ایک تو میرا کرایہ نہیں دیا, بستر پہ لیٹی اور کہہ رہی ہے میرا بچہ. اب روتی ہے, تمہیں کیا ہو گیا. ارے گھر میں تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا, اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ تم ہمیں اتنا ڈانٹو گے, اپنے بچے کو تم ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے ہو. اس نے رونا شروع کر دیا. اس کا دماغ خراب کہ ڈرامے بند کر. اے ڈاکٹر صاحب یہ میری بیوی بھی نہیں ہے, پتہ نہیں کون ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے چپ, رو رہی ہے. ایک عورت کیسے کسی کو اپنا شوہر کہہ دے گی. مانتا ہوں جھگڑا ہوتا ہے گھروں میں, سب کے گھر میں ہوتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ تم بیوی مت. ارے ڈاکٹر صاحب اللہ کی قسم یہ میری بیوی نہیں ہے. اور وہ کہتی ڈاکٹر صاحب یہ جھوٹ بول رہا, اللہ کی قسم میں اسی کی بیوی ہوں. معاملہ بڑا پیچیدہ. ڈاکٹر نے کہا رکو. معاملہ اتنا بگڑ گیا, ہر آدمی اسی عورت کی بات کر رہا ہے, کیونکہ عورت کے آنسو بڑے خطرناک ہوتے ہیں. ان آنسوؤں کو جو سمجھ جائے وہ بہت بڑا سمجھدار مانا جائے گا. عورت کے آنسوؤں کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. آپ شادی شدہ ہیں, آپ کو تجربہ ہوگا, ہمیں بھی تجربہ ہے. بہت یہ آنسو بڑے خطرناک ہوتے ہیں. اس لیے پورے ہاسپٹل کا اسٹاف عورت کی تائید کر رہا. کیا ہے بالکل سے چپ چپ. ڈاکٹر کہتا چلو رکو, ابھی تمہاری رپورٹ سامنے آتی ہے, ادھر آؤ, لاؤ ڈی این اے ٹیسٹ کر لیتے ہیں. کہا کر لو. آدمی کہتا ہاں کر لو. بلڈ نکالا, بچے کا بلڈ نکالا. عورت کہتی ہے کہ
डॉक्टर साहब रिपोर्ट क्या सही आएगी? कभी कभी मशीनें भी गलत रिपोर्ट दे देती हैं। ये औरत बोल रही है। अब वो आदमी जिसका ब्लड निकल रहा था वो कहता चुप, मशीनें कभी कभी गलत रिपोर्ट दे देती हैं। अब जब पोल खुलने वाली हुई तब रिपोर्ट गलत, चुप। अभी दूध का दूध पानी का पानी अलग होता है। इसी बीच अजान की आवाज आने लगी। इसने वहीं पर अपने सर का गमछा उतारा, बिछाया, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन सोचने लगा यार कहीं गलत रिपोर्ट आ गई तो, कहीं औरत की बात सही ना निकल जाए, कहीं यही रिपोर्ट ना आ जाए कि मेरा ही बच्चा है, तब तो घर में कैसे लेके जाऊंगा। अल्लाह देख तू अच्छी तरह जानता है मेरा बेटा नहीं है, अल्लाह तू जानता ही है मेरी बीवी नहीं है, अल्लाह देख मेरी रिपोर्ट सही आनी चाहिए। 2 दिन के बाद कहा जाओ रिपोर्ट आएगी, 2 दिन के बाद तुम आना। 2 दिन के बाद इसको बुलाया, बोलो क्या बात? हाँ जी, और डर भी रहा है। डॉक्टर हंस रहे हैं। तो डॉक्टर साहब हंसिए मत, पहले बताइए रिपोर्ट क्या आई है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुम सही कह रहे थे कि तुम्हारा बच्चा नहीं। ये औरत झूठ बोल रही है, तुम्हारा ब्लड इसके ब्लड से मैच ही नहीं खा रहा है। औरत कहती देखिए डॉक्टर साहब मैंने पहले ही कहा था कि रिपोर्ट गलत आएगी, अल्लाह की कसम यही मेरा पति है। आदमी कहता चुप, तेरी पोल खुल गई है, दूसरे का पाप मेरी गोद में डालना चाह रही है, भाग यहां से। डॉक्टर साहब मैं जाऊं? डॉक्टर साहब कहते हैं आप जाइए। उस औरत से कहा ए बता कौन है तेरा हस्बैंड, नहीं तो अभी तुझे कत्ल की सजा होगी। यहां पर सऊदीया है, ये इंडिया नहीं है। कहती डॉक्टर साहब अल्लाह की कसम ये इसी का बच्चा है, मैं इसकी बीवी हूं, मत जाने दीजिए, मैं किसके पास जाऊंगी। डॉक्टर ने सर पे हाथ पकड़ के कहा मेरी बहन मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि ये इसका बच्चा नहीं है, इसकी रिपोर्ट ये बता रही है कि ये जिंदगी में कभी बाप बनने के लायक ही नहीं है, ये बाप बन ही नहीं सकता। अब वो आदमी कहता क्या डॉक्टर क्या? कि हाँ तुम्हारी रिपोर्ट कह रही है तुम बाप बनने के लायक ही नहीं हो, तुम्हारे अंदर उतने स्पर्म नहीं है, तुम्हारे अंदर उतने शुक्राणु नहीं है, तुम बाप बन ही नहीं सकते हो, तुम्हारे शुक्राणु नील है, 0 है, तुम बाप नहीं बन सकते। ए डॉक्टर 4 बच्चों का बाप हूं और तुम कह रहे बाप नहीं बन सकता, मैं 4 बच्चे हैं मेरे। अब औरत चिल्लाती है देखिए डॉक्टर साहब मैंने कहा था ना रिपोर्ट गलत होती है। अब यहां से ये आदमी कहता है चुप, ये रिपोर्ट तो सही है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, लेकिन ये रिपोर्ट गलत है कि मैं बाप नहीं बन सकता। और डॉक्टर कहता चुप रहो तुम दोनों, मेरा दिमाग खराब कर दिया है। वो कहती इसका शौहर, वो कह रहा मेरा शौहर नहीं, तुम कह रहे हो ये मेरा बेटा नहीं, रिपोर्ट कह रही बाप नहीं बन सकते, तुम कह रहे हो मैं 4 बच्चों का बाप हूं। ऐसे तो रिपोर्ट मेरा केस ही नहीं आया मेरे पूरे हॉस्पिटल में आज तक ऐसा। इसने फाइल उठाई, चल दिया, गाड़ी में डाला, बाप नहीं बन सकता, हट, गाड़ी चला रहा है। थोड़ी दूर जाने के बाद कहता है जमील घर का पता लगाओ, कहीं रिपोर्ट अगर सही हुई तो फिर ये 4 नमूने आए कहां से। अगर मेरी रिपोर्ट सही है मैं बाप नहीं बन सकता तो ये बच्चे हैं किसके। सीधे घर पहुंचा, दिन में दरवाजा खटखटाया, बीवी को होश भी नहीं था कि दिन में भी मेरा पति आ जाएगा। दरवाजा खटखटाया, बीवी ने दरवाजा खोला, चप्पल उठारी आदमी ने, शौहर ने, और तड़ा जूते चप्पल घूसे। वो औरत कह रही इतना प्यार करते थे आज अचानक क्या हो गया। लेकिन इसने 20-25 पहले प्रेशर बनाने के लिए मारा, चप्पल जूते लाते घूसे मुक्के। जब 15-20 मार चुका तब कहा ये बताओ कि ये 4 बच्चे किसके हैं। वो कहती क्या हो गया तुम्हें? अभी फिर मारूंगा, ये पता चल गया है ये मेरे नहीं है, अब ये बता के किसके हैं। 2-4 और दिए। जब उसको तेज चोट लगने लगी तो कहने लगी रुको मारो मत, कुछ कहोगे तो नहीं? कहा नहीं, सही बता दोगी तो कुछ। कहा कि ये 4 बच्चे आपके नहीं। फिर कहा देवर के। ये कैसे हुआ? कहा आप दिन में टैक्सी चलाते हैं ना, वो रात में चलाता है। मतलब आप दिन भर गायब रहते हैं, रात में सोते हैं,
وہ رات بھر غائب رہتا ہے، دن میں سوتا ہے. گھر تو ایک ہی ہے، جوائنٹ فیملی تو ایک ہی ہے. آپ سے تو کچھ بچے ہو نہیں رہے تھے. مجھے گھر میں کلکاریاں سننے کا شوق تھا بچہ، اور جب اس سے دل لگ گیا تو سارے بچے اسی کے. اس نے کہا یہاں تو میں تمہارا انتقام نہیں لوں گا، یہاں اگر FIR کرتے ہیں تو ابھی تم دونوں کو قتل کی سزا ہو جائے گی. پاسپورٹ جلدی سے ریٹرن ٹکٹ لیا اور اپنے بھائی کو اور بیوی کو لے کر بھوپال آیا، اور بھوپال آنے کے بعد میٹنگ بٹھائی اور سب لوگوں سے کہا کہ جب یہ بچے میرے ہیں ہی نہیں تو میں ان کو کیوں پالتا ہوں، کیوں رکھتا ہوں، اور ان دونوں کا جب چکر چل ہی رہا ہے تو انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنی عورت کو طلاق دیتا ہوں اور عدت گزار کر یہ اس کے ساتھ شادی کر لے، جب بچے اسی کے ہیں تو پھر یہ اس کے ساتھ رہے. اور اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. یہ واقعہ جب سعودیہ کی سرزمین پر میں نے سنا، پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی. اسی دن میری تقریر ہوئی جدہ میں، سعودی کے اندر جدہ میں، اور اسی ٹاپک پر میں بولا الحم الموت. اللہ کے نبی نے کہا تو دیور بھابھی کے لیے موت ہے. کتنا صحیح جملہ بولا تھا اللہ کے رسول نے. کہ اللہ کے رسول کیا میں دیور سے بھی پردہ کروں؟ فرمایا دیور تو موت ہے بھابھی کے لیے، دیور تو موت ہے بھابھی کے لیے. تو اس لیے میری بہنوں، میں تمہیں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن دیور سے پردہ ہے، سالی کو جیجا سے پردہ ہے، بھابھی کو دیور سے پردہ ہے، اور اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے. شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ پردے پر عمل کریے. اسلام نے تمہیں بہت عزت دی ہے. اللہ کی قسم، اگر تم بیوی ہو تو شوہر کو حکم دیا جو خود کھاؤ وہ اپنی بیوی کو کھلاؤ. کتنی عزت ہے. جو خود پہنو وہ اپنی بیوی کو پہناؤ. خبردار اپنی بیوی کے گال پہ کبھی تھپڑ مت مارو. تم نے اللہ کا کلمہ پڑھ کر ان کو اپنے اوپر حلال قرار کیا ہے، اس لیے فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اللہ کے کلمے کے ذریعے ان کی شرمگاہیں تمہارے اوپر حلال ہوئی ہیں، اس لیے تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کتنا بڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو کتنا بڑا مقام دیا ہے. اگر عورت بیوی ہے تو شوہر جو کھائے گا وہ کھلائے گا، جو پہنے گا وہ پہنائے گا. اگر تم کسی بیٹے کی ماں ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا، پوچھا اللہ کے نبی میری ماں زندہ ہے، میرے لیے کوئی کام بتاؤ کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. فرمایا امک جنت. کیا تو جنت تلاش کرنا چاہتا ہے؟ جنت تو تیری ماں ہے، اپنی ماں کی خدمت کرو، جنت حاصل کر لے. اللہ کے رسول نے اس صحابی سے کہہ دیا جنت. ایک صحابی اللہ کے رسول میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، جنگ ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں میں شہید ہو جاؤں اور جنت پا جاؤں. اللہ کے نبی نے کہا کیا تمہارے باپ زندہ ہیں؟ کہا نہیں. کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں. فرمایا تم جہاد میں نہیں جا سکتے. اگر تم جہاد میں گئے اور شہید ہو گئے تو تمہاری ماں کی دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ تم اپنی ماں کی خدمت کرو، تمہیں جہاد کا ثواب ملے گا. میرے پیارے ساتھیوں، اگر ایک عورت ماں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو جنت کہہ دیا. ایک عورت بہن ہے یا بیٹی ہے تو باپ کو حکم دے دیا کہ اگر تمہاری 3 بیٹیاں ہیں یا 3 بہنیں ہیں تم ان کو پڑھاؤ، ان کو لکھاؤ، ان کو اچھا ادب سکھاؤ، ان کی اچھی تربیت کرو، اور جب وہ بڑی ہو جائیں تو ان کو دیندار گھر میں ان کی شادی کر دو، ان کا نکاح کر دو. تم جنت میں میرے پڑوسی بن کر میرے ساتھ ایسے رہو گے جیسے یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو بیٹی اور بہن کو پڑھانا، لکھانے والا اور ان کی شادی کرانے والا محمد رسول اللہ کا پڑوسی بن کر رہے گا. سوچو میرے پیارے ساتھیوں کتنا بڑا مقام دیا ہے ایک عورت کو. اسلام کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی دھرم، دنیا کا کوئی مذہب عورت کو اتنی آزادی نہیں دیتا ہے اور اتنا بڑا مقام نہیں دیتا ہے. میری بیوی میرے زمین میں سے بھی حصہ پائے گی. جرجیت صاحب جب مریں گے تو میری زمین میں سے بھی حصہ پائے گی. جس گھر سے آئی ہے وہ اپنے باپ کی زمین میں سے بھی حصہ پائے گی. اور اس کے بھائی ہیں، بھائی کی وراثت میں سے بھی بہن کا حق ہے، بیٹے کی وراثت میں سے بھی
मां का हक है। यानी एक औरत को चारों तरफ से अल्लाह के रसूल ने इतना पावर दे दिया है, अगर कोई बेटा है उसके पास वरासत है तो बेटे की वरासत में से भी मां को हिस्सा मिलेगा, शौहर की वरासत में से भी बीवी को हिस्सा मिलेगा, बाप की वरासत में से बेटी को हिस्सा मिलेगा। जरा तसव्वुर कीजिए कि कितना औरत को कितना बड़ा मकाम दिया गया, कितना बड़ा मर्तबा दिया गया। इस्लाम के अलावा दुनिया में कौन सा मजहब है जो जमीन और जायदाद और वरासत का मालिक बनाता है औरत को? नहीं। इसलिए मेरी बहनों, मेरी माओ, मेरी कौम की बेटियों, इस्लाम की इज्जत करो, इस्लाम को समझो, इस्लाम के उसूलों पर चलो, पर्दा करो। तुम्हें अपने बच्चों को तरबियत देना है, तुम्हें अपने बच्चों को आलिम बनाना है, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देना है। याद रखना, नेपोलियन ने कहा था, मदर्स लैप इज फर्स्ट कॉलेज फॉर चिल्ड्रन। मां की गोद बच्चे का पहला मदरसा है। अगर बच्चा अपनी मां की गोद से अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत हासिल न कर सका तो कोई यूनिवर्सिटी उसको अच्छी तरबियत नहीं दे सकती है। आप देख लीजिए, आपके मालदा में कॉलेज होंगे, हरिश्चंद्रपुर में भी कोई ना कोई बड़ा स्कूल होगा, मालदा में तो मेडिकल कॉलेज भी होगा, कलकत्ता में कॉलेज। कितने लोग इन यूनिवर्सिटियों से और कॉलेजों से पढ़ के निकलते हैं, बीए करके, एमए करके, बीकॉम करके, एमकॉम करके, बीएससी करके, एमएससी करके, पीएचडी करके, एमबीबीएस करके, एमडी करके, एमएस करके। लेकिन इतने पढ़ने लिखने के बावजूद भी आपने देखा होगा कि आप चले जाइए सड़क के किनारे, पैंट की चैन खोलकर खड़े होकर पेशाब कर रहा होगा। एक कुत्ता भी जब पेशाब करता है तो एक टांग उठा लेता है ताकि छींटे ना आए। ये कॉलेज से पढ़कर आने वाला, स्कूल और यूनिवर्सिटी से पढ़कर आने वाला, दोनों पैर जमीन पर रखकर पेशाब करता है और धार के छींटे इसके कपड़ों पे आते हैं। ये कुत्ते से ज्यादा बदतमीज है। कुत्ते में भी इतनी तमीज है, कम से कम वो एक पैर उठा लेता है ताकि छींटे ना आए। कुत्ते में अकल है, कुत्ते में तमीज है। ये उससे भी ज्यादा बदतमीज है जो खड़े होकर दोनों पैर जमीन पर रखकर पेशाब करता है। यूनिवर्सिटियों ने इसको इंसान नहीं बनाया। अगर ये बच्चा मां की गोद से अच्छी तरबियत हासिल न कर सका, मां ने अगर इसको अच्छी तरबियत नहीं दी, तो यूनिवर्सिटी से उम्मीद मत रखो। तुम्हें अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देना है, तुम्हें अपने बच्चों को अच्छा बनाना है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बहनों, मेरी कौम की बेटियों, मेरी कुछ बातें तुम्हें बुरी लगी होंगी, उस पर माफ करोगी, लेकिन उस पर इबरत हासिल करोगी, संजीदगी के साथ गौर करोगी। अल्लाह ताला तुम्हें अच्छा बनाए, नेक बनाए, पर्दे की तौफीक अता फरमाए। तो आप लोगों का ईमान ताज़ा करने के लिए मैंने कह दिया है, वरना धर्म कोई बुरा नहीं होता है मेरे भाइयों। हर धर्म, इस्लाम तो ये कहता है कि किसी भी धर्म में अगर अच्छी चीज़ हो तो वो आप ले लो। अच्छी चीज़ें ले लेना चाहिए, इंसानियत जहां मिले ले लो। कौन सा धर्म है जो आपको इंसानियत की शिक्षा नहीं देता है? हिंदू धर्म में इंसानियत है, सिख में इंसानियत है, जैन में इंसानियत है, ईसाई धर्म में तो इतनी इंसानियत है कि कोई तुम्हारे दाएं गाल पे थप्पड़ मारे तो बायां गाल पेश कर दो, नहीं बदला मत लो। कोई दाएं पे मारे लो, और जब इधर भी मार दे तो फिर लो, यानी पिटते रहो। बाइबल में तो यहां तक लिखा है कि किसी पर जुल्म मत करो। अगर कोई तुम्हारा कुर्ता ले ले, ये ऊपर का पंजाबी, तो उसके साथ 2 किलोमीटर पैदल चले जाओ और वहां जाके उसको अपना पैजामा भी उतार के दे दो। यहां तक लिखा है बाइबल के अंदर। लेकिन इस्लाम ने इतनी बुज़दिली नहीं सिखाई है। इस्लाम ने कहा है कि नहीं, तुम अपनी तरफ से किसी को छेड़ो मत, और अगर कोई तुम्हें छेड़ दे तो उतना ही तुम बदला ले सकते हो जितना उसने तुम्हें परेशान किया है, ज्यादा नहीं। अगर माफ कर दो तो बेहतर है, लेकिन बदला लेना चाहो तो ले सकते हो। लेकिन कभी कभी बदला लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कौमों की जिंदगी का इन्हिसार उसी पर है। इसलिए कुरान ने कहा वफिल क़िसासी हयातुन, बदला लेने में जिंदगी है। अगर आप बदला नहीं लेंगे तो ये लोग जुल्म पे जुल्म करते चले जाएंगे, आप बर्दाश्त करते चले जाएंगे, तो फिर ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। इसलिए अगर कोई तुम्हें कत्ल कर दे तो बदले में उसको भी कत्ल कर दो, ताकि ये सजा जब लोग देखें तो फिर किसी दूसरे के अंदर हिम्मत ना पड़ सके फिर किसी को कत्ल करने की। अगर आप कातिल को कत्ल कर दोगे तो फिर
بہت سے قتل ہونے سے بچا لوگے، چور کے ہاتھ کاٹ دو گے تو بہت سی چوریوں سے سماج کو بچا لوگے، بلاکاری کو پتھروں سے مار مار کے اس کو ہلاک کر کے اس کو مار ڈالو گے تو بہت سی ماں بہن بیٹیوں کو تم بلاکار ہونے سے بچا لوگے۔ وفی القصاص حیات، بدلہ لینے میں زندگی ہے، یہ قرآن نے کہا ہے میرے بھائیوں، اور کبھی کبھی بدلہ لینا ضروری بھی ہو جاتا ہے۔ ہماری ان باتوں کو آپ دیکھیے اور سوچیے۔ محمد الرسول اللہ کی جو ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، تھوڑا سا اگر عورتوں لیڈیز کے اندر سے اگر آواز کم ہو جائے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ ویسے آج بہت سکون سے سن رہی ہیں، آج تعریف کرنا پڑے گی، ورنہ عورتیں کبھی اتنی خاموشی سے سنتی نہیں ہیں، یا تو ان کو سمجھ میں آ رہا ہے میری ہندی، تھوڑا سا اور اگر یہ بیچاری کپڑا اپنا نہ دکھائیں کسی کو، ساڑی کتنے کی، تو کہاں سے لی، چانچل میں کہاں ملتی ہے، کون سی دکان میں ملتی ہے، یہ تھوڑا سا اگر یہ اپنی چونچیں بند کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ جلسے کے بعد بتا دینا یہ ساڑی کتنے کی آئی، چپل کتنے کی آئی، پرس کتنے کی، کہاں سے، تھوڑا سا جلسے میں تھوڑا سا آپ خاموش ہو جائیں، اور اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو جائیں، کوئی بات نہیں، کوئی فرض تھوڑی ہے جلسہ سننا، لیکن سنیں گی تو کچھ تو سمجھ میں آئے گا۔ جب ہندی کے سیریل سمجھ میں آ جاتے ہیں، ساس بھی کبھی بہو تھی، جب یہ سمجھ میں آ جاتا ہے تو ہماری بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ آئے گی انشاءاللہ۔ ہم تو بہت آسان، بہت ہم سلو بول رہے ہیں، کوئی بمبئی اور حیدرآباد میں بول رہے ہوتے تو ابھی تک ہم کتنی اسپیڈ ہوتی ہے ہماری، ہم بہت سلو بول رہے ہیں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے۔ تو سیریل سمجھ لیتی ہو، ہندی فلمیں سمجھ لیتی ہو، ہندی گانے سمجھ لیتی ہو تو میری بات بھی سمجھ لوگی انشاءاللہ۔ ایک حدیث پڑھتا ہوں، دیکھیے اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نام بتائے گئے ہیں، دیکھیے۔ وعن جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر یحشر الناس ولا قدمی یوم القیامہ وانا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی رواہ البخاری رواہ مسلم فی کتاب الفضائل۔ یہ حدیث امام مسلم کتاب الفضائل میں لائے، میں نے ایسے ہی پڑھ دی ہے، سنیے۔ حضرت جبیر ابن مطعم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چند نام ہیں، ان ناموں میں پہلا نام کیا ہے؟ انا محمد، میرا ایک نام محمد ہے۔ چاچا کہاں جا رہے ہو؟ بیچ سے نہ اٹھا کرو، پیشاب کرنے جا رہے ہو؟ ہم نے سوچا گھر جا رہے ہو، اب اس عمر میں گھر جا کے کیا کرو گے؟ بیٹھیے بھائی۔ انا محمد، میرا ایک نام محمد ہے۔ 5 نام بتا رہا ہوں، وہ کہاں گئے؟ اب آواز آ رہی ہے نا؟ صحیح آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے۔ انا محمد، سنیے 5 نام میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں یہ 5 نام کون سے ہیں، اس لیے جس کو بھاگنا ہو ابھی بھاگ جاؤ، ان دونوں کو بھگاؤ جلدی سے سامنے سے۔ اصل میں جب میرے سامنے کوئی کھڑا ہوتا ہے تو میں ڈر جاتا ہوں، اس کی وجہ کیا ہوئی؟ حیدرآباد وغیرہ میں ایسے کوئی سامنے سے کھڑا ہوا تو میں سمجھا جا رہا پیشاب کرنا ہے، لیکن وہ آیا اور سیدھا میرا مائک پکڑ کے پھینک دیا، اے کیا بول رہا ہے؟ اس کے بعد انڈے ٹماٹر آلو سب چلے، چپل جوتے کرسی سب پھینکی گئی۔ تو میں اس دن سے ڈر گیا ہوں کہ ایسا تو نہیں کہ یہ مائک پکڑنے آ رہا ہو، تو سامنے سے مت آیا کرو، میں بھول جاتا ہوں کہ کیا میں بول رہا تھا، پیچھے اٹھ جا کوئی بات نہیں، لیکن سامنے ہی آپ اٹھ جاتے ہیں تو میں ایک دم ڈر جاتا ہوں۔ یہ حیدرآباد میں تو تقریر نہیں کر رہا ہوں، کہیں ایسا لگتا ہے میرا دماغ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ 5 نام یاد رکھنا۔ انا محمد، میرا پہلا نام، ایک نام کیا ہے؟ محمد۔ وانا احمد، اور دوسرا نام میرا کیا ہے؟ احمد۔ ایک نام محمد اور ایک نام احمد۔ تیسرا نام وانا الماحی، میرا ایک تیسرا نام ہے ماہی، مٹانے والا، گناہوں کو مٹانے والا، گناہوں کو ختم کرنے والا، تیسرا نام ماہی۔ چوتھا نام حاشر، حاشر جمع کرنے والا، اکٹھا کرنے والا۔ یحشر الناس علی قدمی یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ سب کو میرے قدموں تلے جمع کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ سب لوگ اپنے اپنے نبیوں کے پاس جائیں گے اور سارے نبی منع کر دیں گے کہ نہیں ہم تو تمہاری کچھ نہیں مدد کر سکتے ہیں، تم سب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہی کام آ سکتے ہیں۔
آدم علیہ السلام کہیں گے مجھ سے بھی خطا ہو گئی تھی، میں نے جنت میں یہ شجر ممنوع جو منع کیا گیا تھا پھل کھا لیا تھا۔ یونس علیہ السلام کہیں گے نہیں صاحب ہم سفارش نہیں کر سکتے، ہم نے بھی اللہ نے حکم نہیں دیا تھا اور ہم اللہ کا کہنا مانے بغیر ہم چلے گئے، سمندر کی مچھلی نے ہمیں نگل لیا تھا۔ سب لوگ اپنا اپنا قصور بتا کے پلہ جھاڑ لیں گے اور سب اللہ کے نبی کے پاس بھیج دیں گے، سارے لوگ جناب محمد رسول اللہ کے پاس جمع ہو جائیں گے۔ تو کہا حاشر، سب لوگ جمع ہو جائیں گے قیامت کے دن میرے قدموں کے پاس، میرے پیروں کے پاس۔ تو ایک نام کیا ہے؟ حاشر، جمع کرنے والا۔ 4 نام ہو گئے نا، محمد، احمد، ماہی، حاشر، اور 5واں نام عاقب۔ عاقب کے معنی ہوتے ہیں پیچھے آنے والا، بعد میں آنے والا، لاسٹ میں آنے والا۔ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، اللہ کے نبی نے کہا میں سب کے بعد آیا ہوں، یعنی میرے بعد اب کوئی نہیں آئے گا، میں لاسٹ ہوں۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ 5 نام آئے ہیں حدیث میں۔ پہلا نام محمد، یہ نام ویدوں میں کیسے آیا دیکھیے، اگیان ہیتو کیرت موہ مداندھیکارم ناشم ودھایم ہتدو دیتے وویکا، محمد نام وید میں آ گیا۔ احمد نام بھی وید میں آیا ہے۔ احمد پتشپری میں دھامرتس جگرب اہم سوریواجنی ویداہمد پرش مہانیمادتو ارڑ تپس پرستاتی انیایا، یہ بھی آ گیا۔ تیسرا نام ماہی، مٹانے والا۔ چوتھا نام حاشر، 5واں نام عاقب۔ پہلے ان دونوں کی وضاحت کر دیتا ہوں، 2 نام۔ اگیان ہیتو کرت موہ مد اندھکارم، ہم الگ الگ پڑھ رہے ہیں، پہلے ہم آپ کو الگ الگ بتا رہے ہیں۔ اگیان ہیتو کرت موہ مد اندھکارم ناشم ودھایم، اب اس کو ملا کر اس کے اچارن کو یوں پڑھا جائے گا، اگیان ہیتو کرت موہ مداندھکارم ناشم ودھایم ہتدو دیتے وویکا، یہ اس کا پروننسیشن ہوگا، یہ اس کا اچارن ہوگا، یہ ایسے پڑھا جائے گا۔ اگیان ہیتو کرت موہ مداندھکارم ناشم ودھایم، اگیان ہیتو کرت اپنے ماں کے پیٹ سے کچھ بھی سیکھ کر نہ آنے والا، امی، ان پڑھ، امی، جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا تو کچھ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، ایسے ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا اگیان، کچھ بھی سیکھ کر نہ آنے والا، اس کا نام محمد ہوگا۔ محمد اندھکارم ناشم، اس کے آنے سے پہلے اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوگا۔ اندھیرے کا مطلب پاپ، گناہ، قدم قدم پر گناہ، قدم قدم پر پاپ۔ محمد کے آنے سے پہلے گناہوں کا جال بچا ہوا ہوگا، پاپوں کا، گناہوں کا نیٹ بچا ہوا ہوگا۔ ناشم ودھایم، محمد جب آ جائیں گے تو گناہوں کو ناش کر دیں گے، گناہوں کو مٹا دیں گے، گناہوں کے کام کو ختم کر دیں گے۔ لیجئے، محمد کے آنے سے پہلے بہت برائیاں ہوں گی اور محمد کے آنے کے بعد برائیاں مٹ جائیں گی۔ یہ پہلی چیز بتائیے محمد کی، کس میں؟ شریمد بھاگوت پران اسکند 12 ادھیائے 2 کا منتر نمبر 16۔ اب دیکھیے محمد رسول اللہ کے آنے سے پہلے کتنی برائیاں تھیں، محمد رسول اللہ کے آنے سے پہلے کتنی گمراہیاں تھیں، کتنے گناہ تھے۔ شراب وہ ایسی پیتے تھے کہ کھانا کھاتے تھے تو شراب کی بوتل پانی کی جگہ پر وہ رکھ لیا کرتے تھے، اور جب لقمہ اٹک جاتا تھا تو وہ پانی سے نہیں شراب سے نکالتے تھے۔ ان کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا تو بچے کو سب سے پہلے شہد نہیں دیتے، ماں اپنا دودھ بھی نہیں پلاتی۔ جب ان کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا، کسی عورت کی ڈیلیوری ہوتی اور وہ بچے کو جنم دیتی تو اس بچے کی زبان پر سب سے پہلے شراب کے قطرے، شراب کے ڈراپس، شراب کی بوندیں اس کے حلق میں ڈالی جاتی اور گرو کیا جاتا کہ میں نے اپنے بچے کو سب سے پہلے شراب پلائی ہے۔ میری بات بھی سمجھ لوگی انشاءاللہ۔ بچے کو ایک حدیث پڑھتا ہوں، پہلا دیکھیے اس حدیث پیدا ہونے کے بعد پہلا جو دیکھیے
پہلی چیز جو اس کو دی جاتی تھی مشرعات دی جاتی تھی. تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کھیلا جاتا تھا کہ جوئے میں رقم ہار گئے وانا الماحی لگا دیا ہو بی الکفر وانا ہار گئے یحشر الناس ولا قدم یوم القیامہ جوئے میں لگا دی اور بیوی بھی ہار گئے تو اپنی جوان بیٹی بھی جوئے میں لگا دی. سوری رواہ مسلم. السلام علیکم دوستو، اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. حضرت جبیر ابن مطعم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چند نام ہیں، ان ناموں میں پہلا نام کیا ہے؟ انا محمد، میرا ایک نام محمد ہے. چاچا کہاں جا رہے ہو؟ بیچ سے نہ اٹھا کرو، پیشاب کرنے جا رہے ہو؟ ہم نے سوچا گھر جا رہے ہو. اب اس عمر میں گھر جا کے کیا کرو گے؟ بیٹھیے بھائی. انا محمد، میرا ایک نام محمد ہے. 5 نام بتا رہا ہوں، وہ کہاں گئے؟ اب آواز آ رہی ہے نا؟ صحیح آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. انا محمد، سنیے 5 نام میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں یہ 5 نام کون سے ہیں. اس لیے جس کو بھاگنا ہو ابھی بھاگ جاؤ، ان دونوں کو بھگاؤ جلدی سے سامنے سے. اصل میں جب میرے سامنے کوئی کھڑا ہوتا ہے تو میں ڈر جاتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہوئی؟ حیدرآباد وغیرہ میں ایسے کوئی سامنے سے کھڑا ہوا تو میں سمجھا جا رہا پیشاب کرنے، لیکن وہ آیا اور سیدھا میرا مائک پکڑ کے پھینک دیا. اے کیا بول رہا ہے؟ اس کے بعد انڈے ٹماٹر آلو سب چلے، چپل جوتے کرسی سب پھینکی گئی. تو میں اس دن سے ڈر گیا ہوں کہ ایسا تو نہیں کہ یہ مائک پکڑنے آ رہا ہو. تو سامنے سے مت آیا کرو، میں بھول جاتا ہوں کہ کیا میں بول رہا تھا. پیچھے اٹھ جا کوئی بات نہیں، لیکن سامنے ہی آپ اٹھ جاتے ہیں تو میں ایک دم ڈر جاتا ہوں. یہ حیدرآباد میں تو تقریر نہیں کر رہا ہوں، کہیں ایسا لگتا ہے میرا دماغ وہاں پہنچ جاتا ہے. تو یہ 5 نام یاد رکھنا. انا محمد، میرا پہلا نام، ایک نام کیا ہے؟ محمد. وانا احمد، اور دوسرا نام میرا کیا ہے؟ احمد. ایک نام محمد اور ایک نام احمد. تیسرا نام وانا الماحی، میرا ایک تیسرا نام ہے ماہی، مٹانے والا، گناہوں کو مٹانے والا، گناہوں کو ختم کرنے والا. تیسرا نام ماہی. چوتھا نام حاشر، حاشر جمع کرنے والا، اکٹھا کرنے والا. یحشر الناس علی قدمی یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ سب کو میرے قدموں تلے جمع کرے گا. حدیث میں آتا ہے نا کہ سب لوگ اپنے اپنے نبیوں کے پاس جائیں گے اور سارے نبی منع کر دیں گے کہ نہیں ہم تو تمہاری کچھ نہیں مدد کر سکتے ہیں، تم سب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہی کام آ سکتے ہیں. آدم علیہ السلام کہیں گے مجھ سے بھی خطا ہو گئی تھی، میں نے جنت میں یہ شجر ممنوع جو منع کیا گیا تھا پھل کھا لیا تھا. یونس علیہ السلام کہیں گے نہیں صاحب ہم سفارش نہیں کر سکتے، ہم نے بھی اللہ نے حکم نہیں دیا تھا اور ہم اللہ کا کہنا مانے بغیر ہم چلے گئے، سمندر کی مچھلی نے ہمیں نگل لیا تھا. سب لوگ اپنا اپنا قصور بتا کے پلہ جھاڑ لیں گے اور سب اللہ کے نبی کے پاس بھیج دیں گے. سارے لوگ جناب محمد و رسول اللہ کے پاس جمع ہو جائیں گے. تو کہا حاشر، سب لوگ جمع ہو جائیں گے قیامت کے دن میرے قدموں کے پاس، میرے پیروں کے پاس. تو ایک نام کیا ہے؟ حاشر، جمع کرنے والا. 4 نام ہو گئے نا، محمد، احمد، ماہی، حاشر، اور 5واں نام عاقب. عاقب کے معنی ہوتے ہیں پیچھے آنے والا، بعد میں آنے والا، لاسٹ میں آنے والا. والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، اللہ کے نبی نے کہا میں سب کے بعد آیا ہوں، یعنی میرے بعد اب کوئی نہیں آئے گا، میں لاسٹ ہوں. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ 5 نام آئے ہیں حدیث میں. پہلا نام محمد، یہ نام ویدوں میں کیسے آیا دیکھیے. اگیان ہیتو کیرت موہ مداندکارم ناشم ودھایم ہتدو دیتے وویکا. محمد نام وید میں آ گیا. احمد نام بھی وید میں آیا ہے. احمد پتشپری میں دھامرتس جگرپ اہم سوریواجنی ویداہمت پرش مہانیمادت ورڑ تپس پرستاتی انیایا. یہ بھی آ گیا. تیسرا نام ماہی، مٹانے والا. چوتھا نام حاشر، 5واں نام عاقب. پہلے ان دونوں کی وضاحت کر دیتا ہوں. 2 نام اگیان ہیتو کرت موہ مد اندھکارم. ہم الگ الگ پڑھ رہے ہیں، پہلے ہم آپ کو الگ الگ بتا رہے ہیں. اگیان ہیتو کرت
मोहमत अंधिकारम नाशम विधायम। अब इसको मिलाकर इसके उच्चारण को यूं पढ़ा जाएगा, अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हितदोदयते विवेका। ये उसका प्रोनाउंसिएशन होगा, ये उसका उच्चारण होगा, ये ऐसे पढ़ा जाएगा। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम। अज्ञान हेतु किरत अपने मां के पेट से कुछ भी सीख कर ना आने वाला, उम्मी अनपढ़, उम्मी जैसे बच्चा मां के पेट से पैदा होता तो कुछ पढ़ना लिखना नहीं जानता, ऐसे ही अपने मां के पेट से पैदा होने वाला अज्ञान, कुछ भी सीख कर न आने वाला, उसका नाम मोहम्मद होगा। मोहम्मद अंधिकारम नाशम, उसके आने से पहले अंधेरा ही अंधेरा होगा, घटाटोप अंधेरा होगा। अंधेरे का मतलब पाप गुनाह, कदम कदम पर गुनाह, कदम कदम पर पाप। मोहम्मद के आने से पहले गुनाहों का जाल बिछा हुआ होगा, पापों का, गुनाहों का नेट बिछा हुआ होगा। नाशम विधायम, मोहम्मद जब आ जाएंगे तो गुनाहों को नाश कर देंगे, गुनाहों को मिटा देंगे, गुनाहों के काम को खत्म कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने इस बयान को पूरा सुना होगा। अगर आपको ये बयान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।